جس زمانے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے حضرت سالم شہید ہو چکے تھے. ان کی شہادت ہوئی تھی جب مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی تھی. آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک جھوٹا نبی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری زمانے میں ظاہر ہوا تھا. آپ کے زمانے مبارکہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کی سرکوبی کے لیے مجاہدین کا لشکر روانہ کی. تو مجاہدین نے بڑی جان قربان کر کے پھر بالآخر مسیلمہ کذاب کا فتنہ ختم کیا. اسی غزوے میں حضرت سالم بھی موجود تھے اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے. یہ مہاجرین کا علم تھامے ہوئے تھے. اس زمانے میں فوج کا جھنڈا جس کے پاس ہوتا تھا اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ جب تک جھنڈا بلند ہوتا تھا فوج حوصلے کے ساتھ لڑتی تھی. جھنڈا گرنے کی وجہ سے فوج کے حوصلے پست ہو جاتے. تو ایک موقع ایسا آیا جب مسیلمہ کذاب کے لشکر نے بڑی سختی سے حملہ کیا، دفاع کیا. تو اس موقع پر مسلمانوں کے کچھ قدموں میں تزلزل بھی ہوا. تو حضرت سالم نے ایسے موقع پر ایک گڑھا کھودا. گڑھا کھود کر گھٹنوں یا ٹخنے تک یا پنڈلی تک اپنے آپ کو اس گھڑے میں ڈالا تاکہ قدم پیچھے نہ ہٹ سکے، ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے. جھنڈا ان کے پاس تھا. تو اس موقع پر کسی نے ان کو کہا کہ جھنڈا آپ کے پاس ہے، ہمیں آپ کے پاس جھنڈا ہونے پر اندیشہ ہے کہ جھنڈا گرا نہ بیٹھو. تو حضرت سالم نے فرمایا کہ اگر میں جھنڈا گرا بیٹھوں پھر تو میں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا. یعنی قرآن پڑھنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کو بدنامی کا موقع فراہم کرے. قرآن پڑھنے والا مسلمانوں کو عزت عطا کرتا ہے. تو یہ جملہ یاد کریں، اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ان کو سنایا کریں کہ قرآن پڑھنے والے کی الگ شان ہوتی ہے. تو حضرت سالم نے فرمایا کہ پھر تو میں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا نہیں ہوں گا اگر میں تمہارا جھنڈا گرا دوں. چنانچہ انہوں نے جھنڈے کی حفاظت کی اور ایسی کی کہ ان کا ایک ہاتھ دشمن نے کاٹ دیا. انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا. دشمن نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. تو انہوں نے پھر اپنے گلے کے ذریعے کسی طرح اپنے باقی ماندہ بازو کو ملا کے وہ جھنڈا بلند رکھا. خود گر گئے لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا. جب وہ شہید ہوئے اور گر گئے پھر کسی اور صحابی نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا تھام لی. تو یہ صرف ایک مثال میں نے دی ہے کہ وہ سالم جن کا کوئی خاندانی بڑا پس منظر نہیں ہے، اب کوئی سٹیٹس نہ ہونے کے باوجود جو اللہ نے اتنی بلندیاں عطا کی ہیں تو کیوں؟ اسلام کی وجہ سے اور پھر قرآن کریم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے. تو قرآن کریم کے ساتھ نسبت قائم کرنی چاہیے اپنے بھی اور اپنے بچوں کی.